تو اپنا آپ دکھا۔ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں نا اور میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو یا اللہ میں چاہتا ہوں جس سے میں محبت کروں کم سے کم میں اس کو دیکھوں تو صحیح کہ میرا رب کیسا ہے، میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا رب کیسا ہے، میں دیکھوں تو صحیح میرا اللہ کتنا حسین ہے، میں دیکھوں تو صحیح اللہ کتنا خوبصورت ہے، میں دیکھوں تو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ پاگل۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے پاگل تو نہیں ہو گئے، میرا تو کوئی حسن ہے ہی کوئی نہیں، میری تو کوئی صورت ہے ہی کوئی نہیں، میں تو ہر صورت سے پاک، ہر حسن سے پاک، میری تو کوئی صورت نہیں، میری تو کوئی شکل نہیں، اور میں کیا دیکھنا چاہتا ہے، کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ یا اللہ محبت کرتا ہوں نا، محبت کر بیٹھا ہوں تیرے سے، اور جب کسی سے محبت ہو تو پھر مزہ زیادہ آتا ہے جس نے اپنے محبوب کو تک لیا ہو، اپنے محبوب کو تک لیا ہو نا، تو پھر وہ زیادہ محبت تشنگی پڑ جاتی ہے۔ جب کسی کے ساتھ محبت ہو تو پھر اس کے رنگ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اگر کسی کے ساتھ محبت ہو تو اس کی صورت کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اگر محبت ہو تو کسی کے سٹرکچر کے ساتھ محبت ہوتی ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کا حسن کیسا ہے، اس کا ناک کیسا ہے، کان کیسے ہیں، رخسار کیسے ہیں، آنکھیں کیسی ہیں، سٹرکچر کیسے ہے، بازو کیسے ہیں، ہاں یہ دیکھا جاتا ہے، اور یہ دیکھ کے تو پھر کوئی چیز سامنے ہو تو تب محبت کی جاتی ہے، اور سامنے کچھ بھی نہ ہو، سامنے کوئی شے بھی نہ ہو تو محبت کس سے کی جاتی ہے؟ کیسے محبت کی جائے گی؟ یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، بے پناہ محبت کرتا ہوں، اور تو میرا رب ہے، میں تیری مخلوق ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب کو دیکھوں، میں اپنے اللہ کو دیکھوں، تو یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں میرا اللہ اتنا حسین ہے، میرا اللہ اتنا خوبصورت ہے، میرا اللہ کے رخسار ایسے ہیں، میرے اللہ کی آنکھیں ایسی ہیں، میرے اللہ کے کان ایسے ہیں، اور میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، تیری صورت بتانا چاہتا ہوں اور تیری پوزیشن بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں ہر صورت سے پاک ہوں، ہر شکل سے پاک ہوں، میں تیرا رب تو ہوں مگر ہر صورت سے پاک ہوں۔ اور جب یہ اللہ نے کہا تو میں نے کہا یا اللہ پھر میں پیار کرتا ہوں، یا اللہ حضور کے غلام تجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، مگر میں دیکھنا تو چاہتا ہوں کہ میرا رب اگر کوئی بھی شکل ہے، جیسی بھی شکل ہے، جیسی بھی صورت ہے، مگر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ضد نہ کر، ضد نہ کر، کیونکہ مجھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ رب ارنی، رب ارنی، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت موسیٰ کلیم نے ضد کی کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور میں تیرا کلیم ہوں، میں تیرا پیارا نبی ہوں، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے کلیم تو دیکھ نہیں سکتا، یہ نہیں بولا میں دکھا نہیں سکتا۔ اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ کلیم آپ نے کہا اے میرے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا دکھانے کے لیے تو تیار ہوں، دکھانے کے لیے تو تیار ہوں، مگر تم نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں دیکھ سکتے، تیری آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ تو مجھے دیکھ سکے۔ اور جب بار بار اصرار کیا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھ، اور پہاڑ کی طرف میں نور کی تجلی تھوڑی سی گراتا ہوں، اور اگر تو نے دیکھ لیا، ہاں تو نے مجھے بھی دیکھ لیا۔ جب ایسی بات ہوئی تو پھر حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی تھوڑی سی سوئی کے نکے کے ہزارویں کروڑویں درجے سے بھی کم نور کی تجلی جب پہاڑ کو دور پر جب ڈالی تو پھر سبحان اللہ کیا ہوا تھا پتہ ہے نا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ سارے کا سارا وہ کولا بن گیا اور وہ سارے کا سارا راک بن گیا اور پہاڑ جل گیا، طور پہاڑ جل گیا۔ موسیٰ کلیم 3 دن 7 دن جتنے دن کی بھی بات ہوش آیا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے کلیم کیا حال ہے؟
میرے کلیم کیا حال ہے؟ حضرت کلیم نے کہا یا اللہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے مجھے تو مزہ آ گیا ہے، مگر میں نے ابھی تو تیرا جلوہ بظاہر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ابھی تو تیرا عکس دیکھا ہے، ابھی تو تیرے نور کی تجلی جو پہاڑ کے اوپر گری ابھی تو میں نے وہ دیکھی ہے، مگر زندگی کے اندر وہ مزہ نہیں آیا جو اب مزہ آج آیا ہے۔ میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا مختصر کہنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ کلیم وہ اللہ کو نہ دیکھ سکے تو پھر تو میں کیا دیکھ سکیں گے، اور ہماری کیا مجال ہے کہ اللہ کو دیکھ سکے؟ ہم تو اللہ کی مخلوق سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ جو سورج تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ ہزارواں کروڑ میں اور اس سے بھی کم وہ نور سے سورج کو بنایا گیا، ہم تو اس کو نہیں دیکھ سکتے، مگر سورج کو دیکھنے کے لیے اور خاص قسم کا شیشہ ہوتا ہے سائنسدانوں کے پاس، اس کا عکس وہ دوسری جگہ پہ، دوسری جگہ کے عکس تیسرے شیشے پہ، تیسرے شیشے کا عکس چوتھے شیشے پہ، اور جب وہ ایسے منتقل کر کے وہ بڑے بڑے سائنسدان تب سورج کو تھوڑا بہت دیکھتے ہیں کہ سورج کی پوزیشن کیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہاں وہ سورج کو تو تم دیکھ نہیں سکتے، مجھے کیا دیکھو گے؟ مجھے کیا دیکھو گے؟ تیری آنکھ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ جو تو مجھے دیکھ سکے۔ تو سبحان اللہ، مجھے تو موسیٰ کلیم جو میرا کلیم ہے، میرا رسول ہے، میرا نبی ہے، وہ نہ دیکھ سکا، تو کیا دیکھے گا؟ تو کیا دیکھے گا؟ اور عاشق رسول، علماء نے رسول، عاشق صادق، مرید خاص، اور اس نے کہا اللہ کی بارگاہ میں نبی کا غلام ہوں، یا اللہ میں تیرے پیارے محبوب کا غلام ہوں اور عاشق ہوں، اور میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ہر صورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہاں تو میرے محبوب کا امتی ہے، تو میرے محبوب کا غلام ہے، ضد کرتا ہے تو میں تیری دعا قبول کر لیتا ہوں، میں تجھے دکھاتا ہوں، ڈائریکٹ تو دیکھ نہیں سکتا، ڈائریکٹ تو دیکھ نہیں سکتا، میں ایسے کرتا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں۔ حجاز کی زمین ہوگی، عرب کی سرزمین ہوگی، عرب کے ملک کے اندر ایک شہر ہوگا بہت بڑا، اور اس شہر کا نام مکہ ہوگا۔ مکہ شہر کے اندر حضرت عبد المطلب کا گھر ہوگا، حضرت عبد المطلب کے گھر کے اندر اس کا بیٹا عبداللہ ہوگا، اور عبداللہ کی شادی آمنہ کے ساتھ ہوگی، اور آمنہ کے گود کے اندر میں خوبصورت ایک بیٹا عطا فرماؤں گا جس کا نام آسمانوں کے اوپر احمد ہوگا، زمین کے اوپر محمد ہوگا، اور جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ آمنہ کی گود میں جو بیٹا پڑا ہے وہ مجھے دیکھ لے، جس نے محمد کو دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میری زلفوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو میری زلفوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ لیل کی زلفوں کو دیکھ لو، اگر میرے ہاتھوں کو دیکھنا چاہتے ہو، ید اللہ کے ہاتھوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو محبوب کے ہاتھوں کو دیکھ لو، محبوب کے سبحان اللہ یہ ید اللہ کے ہاتھوں کو دیکھ لو، اگر میرے بازوؤں کو دیکھنا چاہتے ہو تو مارویل کے بازوؤں کو دیکھ لو، محبوب کے بازوؤں کو دیکھ لو، اگر سبحان اللہ میری سیرت دیکھنا چاہتے ہو تو محبوب کی سیرت دیکھ لو، میرا حسن اخلاق دیکھنا چاہتے ہو تو محبوب کا حسن اخلاق دیکھ لو، غریبوں مسکینوں یتیموں صلہ رحمی دیکھنا چاہتے ہو اور محبوب کی دیکھ لو، اور جس نے میری دیکھنی ہے محبوب کی، جو کچھ بھی میرا دیکھنا ہے محبوب کا دیکھ لو۔ میں ہدایت کا شیشہ بنا کے، ہدایت کا آئینہ بنا کے، ہدایت کا پرتاؤ بنا کے، میں اپنا عکس جمیل بنا کے اس دنیا کے اندر بھیج دیا ہے، حضرت آمنہ کے گھر بھیج دیا ہے، اور جس نے مجھے دیکھنا ہو میرے محمد کو دیکھنا۔ اللہ اکبر، میرا ویر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، کار کی آمد، بدنی کی آمد، پیٹھے کی آمد، ہمارے علی پر سجدہ شریف، علی پر سجدہ شریف، میرا پیر، میرا پیر، جان نبی، جان نبی۔ کیا کرو کوئی گل نہیں۔ حضرات گرامی، میرا کہنے کا مقصد، اپنے بھائیوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تیرے نبی کی شان بہت بڑی شان ہے۔
تیرے نبی کا مقام ہے کہ تیرے نبی کی شان میں قرآن آ جاتا ہے، تیرے نبی کی شان میں اللہ کا قرآن آ جاتا ہے، اور اللہ کا قرآن ایک لفظ پڑھو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک لفظ پڑھو تو 10 نیکیاں، اور لفظ تم پڑھتے ہو نا الف لام میم 30 نیکیاں۔ بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ الف لام میم 30 نیکیاں، اور لفظ الف کو پڑھو تو اس کے اوپر بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں، لفظ لام پڑھو تب بھی 30 نیکیاں، میم پڑھو تب بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ لفظ الف کو لکھنے سے 3 لفظوں کی ضرورت پڑتی ہے، لام کو لکھنے سے تب بھی 3 لفظوں کی ضرورت پڑتی ہے، میم کو لکھنے کے لیے تب بھی 3 لفظوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، اور جس نے بھی الف بولا 30 نے کیے، لام 30 نے کیے، میم 30 نے کیے، ایک ایک قرآن کا لفظ پڑھو تو سبحان اللہ ہر لفظ کے اوپر 10 نے کیے۔ مگر یہ قرآن ہے کیا؟ قرآن تو میرے آقا کی نعت ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میں اپنے محبوب کی نعت لکھ دی، اور 30 سپارے قرآن کے میں نے جو لکھے ہیں محبوب کی تعریف ہی تو لکھی ہے، محبوب کے آنے جانے کا ذکر کیا ہے، محبوب کے چلنے پھرنے کا ذکر کیا ہے، محبوب کا لینے دینے کا ذکر کیا ہے، محبوب کے بالوں کا ذکر کیا ہے، محبوب کے بازوؤں کا، ہاتھوں کا، آنکھوں کا، علم نشرہ کے سینے کا، ید اللہ کے ہاتھوں کا، واللیل کی زلفوں کا تذکرہ کیا ہے۔ میں لوگوں کو بتانے کے لیے، اور لوگوں میرا نبی کوئی معمولی نبی نہیں ہے، میرا نبی کوئی مخصوص کوئی چھوٹا نبی نہیں ہے، میرا نبی وہ نبی ہے جو میرا محبوب ہے، جو میرا حبیب ہے۔ میں اپنے حبیب کی شان میں پورے کا پورا قرآن بھیج دیا ہے۔ کہیں اللہ فرماتا ہے علم نشرح لک صدرک، اللہ فرماتا ہے محبوبہ تیرے علم نشرح کے اس سینے کی قسم میں کھاتا ہوں، محبوبہ تو بڑا ہی پیارا ہے۔ کہیں کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوبہ تیرے والضحیٰ کے چہرے کی قسم تو بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے۔ کہیں فرماتا ہے یا ایھا المدثر، کہیں فرماتا ہے یا ایھا المزمل، کہیں فرماتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ۔ اللہ فرماتا ہے محبوبہ تیرے گھوڑوں کی قسم، تیرے گھوڑوں کی ٹک ٹک کی آوازوں کی قسم، تیرے گھوڑوں کے نیچے جو سم کے نیچے سے جو چنگاری نکلتی ہے رات کے ٹائم، اللہ فرماتا ہے میں رب ہو کے ان چنگاریوں کی بھی قسم کھاتا ہوں، اور دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ یہ محبوب کو چھوٹا محبوب نہیں ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ تو اپنے محبوب کی شان میں کہیں محبوب کے اس شہر کی قسم لاقسم بہذا البلد، مجھے محبوبہ تیرے مکے شہر کی قسم، اور مکے شہر کی قسم اس لیے نہیں کھاتا وہاں پہ میرا گھر ہے، وہاں پہ اس لیے نہیں کہ وہاں پہ حج ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ مینا مزدلفہ عرفات ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں پہ رکن یمانی ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں پہ صفا مروہ کی پہاڑیاں نہیں، مجھے ان چیزوں سے کوئی نہ لگے، میں رب العالمین ہوں۔ میں تو اس لیے مکے شہر کی قسم کھا رہا ہوں، محبوبہ اس شہر کے اندر تو رہتا ہے، شہر کے اندر تو رہتا ہے، اس لیے مکے شہر کی قسم۔ اور آگے جا کے اللہ فرماتا ہے لاقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ فرماتا ہے محبوبہ تم مکے شہر کی گلیوں کے اندر جب تو چلتا ہے نا، جب تو چلتا ہے، اور میں تو اس لیے بتا رہا ہوں، اور لوگوں اس لیے تجھے بتا رہا ہوں، قرآن کے اندر بتا رہا ہوں کہ قرآن کے اندر کوئی لفظ غلط نہیں ہو سکتا، کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو پہلے ہی فرماتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس میں شک نہ کرنا کیونکہ یہ میرا کلام ہے، اور اس کے اندر کوئی دور دور تک بھی شک نہیں۔ جو شک کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ نبی کی نعت ایسی نعت اللہ نے لکھ دی کہ اس کے اندر شک نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا خبردار شک نہیں کرنا، کیونکہ اس میرے محبوب کی شان اتنی بڑی شان ہے، میں خدا ہو کے بیان کر رہا ہوں۔ اس کے اندر جو بھی شک کرے گا، نبی کی تعریف کے اندر، نبی کی شان کے اندر کوئی شک کرے گا، بے ایمان ہی نہیں کافر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوبہ تیری سواریوں کی قسم، محبوبہ تیری ٹک ٹک کی آوازوں کی قسم، محبوبہ مکے شہر کی قسم، اور لاقسم بہذا البلد وانت حل، اور اللہ فرماتا ہے محبوبہ اور جہاں جہاں پہ بھی تیرے جوتوں کے
کلمے لگتے ہیں، مجھے اس مٹی کی قسم ہے، وانتا ہلم بہذل بلد، اس مٹی کی قسم ہے محبوبہ جہاں تو چلتا ہے تو مجھے معلوم ہو گیا کہ محبوب مکے کی گلیوں کے اندر جائے تو پھر اللہ ان گلیوں کی قسم کھاتا ہے، محبوب مدینے کی گلیوں کے اندر جائے تو مدینے کی گلیوں کی قسم خدا اٹھاتا ہے، اور اس لیے اٹھاتا ہے کہ پتہ چل جائے کہ محبوب کی شان بہت بڑی ہے۔ آج محبوب کی استقبال کے لیے، میلاد شریف کے جلوس کے لیے میں سمجھتا ہوں خوش نصیب ہیں آپ، خوش نصیب ہیں یہ لوگ، خوش نصیب ہیں یہ بچے، یہ خوش نصیب ہیں انتظامیہ، اور خوش نصیب ہیں یہ لوگ جو عمرے شریف کا اہتمام، جو کچھ بھی صرف نبی کی ولادت کی خوشی کے لیے یہ جو کچھ بھی حصہ تھوڑا جو بھی حصہ ڈالا ہے نا، یہ وہ نہیں دیکھتا، وہ نہیں دیکھتا، وہ دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ جتنے لوگوں نے حصہ لیا، جتنے لوگوں نے اہتمام کیا، جتنے لوگوں نے انتظام کیا، صرف نیت کے اندر اخلاص کی ضرورت ہے، نیت کے اندر اخلاص کی ضرورت ہے۔ جتنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کرو گے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کے زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں۔ یہ سارے کی ساری دنیا، یہ رنگینیاں، یہ خوبصورتیاں، یہ درختوں کی خوبصورتیاں، یہ پتوں کی خوبصورتیاں، اور زمین کے اوپر گھاس، یہ سبزہ، یہ پھول، یہ خوبصورتیاں، یہ رنگائیں، یہ حسین و جمیل انتظام، یہ خوبصورت آدمی، یہ خوبصورت بچے، یہ خوبصورت جانور، یہ کسی نہ کسی کا صدقہ ہے، یہ کسی نہ کسی کا صدقہ ہے۔ وہ کون ہے؟ یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے حسن کا صدقہ، میرے نبی کی خیرات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوبہ میں تجھے نہ بنانا تھا، کوئی شے نہ بناتا، اور میں نے صرف تجھے پیدا کرنا تھا، تجھے بنانا تھا، اور تیری خاطر میں نے سارے کے سارے نظام کو خوبصورت کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے پہلے آنے والا تھا اس کو اینڈ پہ اس لیے بھیجا ہے کہ ایک نبی آئے، وہ بھی کہے اپنی امتیوں کو، وہ لوگوں آنے والا ابھی پیچھے آ رہا ہے، آنے والا پیچھے آ رہا ہے۔ دوسرا نبی آیا، اس نے بھی یہ بولا آنے والا پیچھے آ رہا ہے، وہ جس کے بڑے طور میں، جس کی بڑی شانیں آسمانوں کے درختوں کے پتوں کے اوپر بھی، جنت کے پتوں کے اوپر بھی محمد کا نام ہے، اور سبحان اللہ حوروں کے ان جگہ کے اوپر بھی محمد کا نام ہے، اور ہر پلر کے اوپر بھی محمد کا نام ہے، اور جنت کی ہر شے کے اوپر محمد کا نام ہے۔ اور معلوم یہ ہوا کہ یہ محمد آسمانوں کے اوپر بھی ہے، یہ محمد زمین کے اوپر بھی ہے، اور زمین کے اوپر بھی چرچے 24 گھنٹے محمد کے ہو رہے ہیں، اللہ کے چرچے ہو رہے ہیں، اور آسمانوں کے اوپر بھی چرچے۔ یا رسول اللہ، حضرات گرامی، میں نے ایک پروگرام میں آگے جانا ہے تو وہ بھی ٹائم 3-4 پروگرام ہے، ایک پروگرام لیٹ ہو گیا تو سارے پروگرام لیٹ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آج کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ جتنے میرے بھائی آئے ہیں، جتنے دوست آئے